أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں. لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلا کام ہے یہ تمہارے ساتھ ضرور ہوگا، یعنی اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، تم میں سے کوئی اس سے چھوٹنے والا نہیں ہے. تم یعنی پیچھے ذکر آ گیا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے ساتھ. کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ من الخوف کبھی خوف، والجوع کبھی بھوک، ونقص من الاموال کبھی مالوں کی کمی، والانفس کبھی جانوں کی کمی، والثمرات کبھی پھلوں کی کمی، وبشر الصابرین خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین وہ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ بے شک ہم بھی اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں. اولئک یہی لوگ علیہم ان پر صلوات ان کے لیے بخششیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان پر مہربانیاں ہیں ان کے رب کی طرف سے. بخششیں بھی معنی صلوات مہربانیاں بھی ہیں، ورحمت اور بڑی رحمت ہے ان کے لیے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہم المہتدون یہی ہدایت یافتہ ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. تو لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا، تو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یعنی پچھلے آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نا وہ تیار کیا تھا کہ بھائی ایمان والو صبر سے کام لینا ہے. جب تمہارے ساتھ تعلق تمہارا اللہ کے ساتھ ہے تو جزا فضا نہیں کرنا، پھر رونا دھونا نہیں. اور اسی لیے سلف صالحین زیادہ سے زیادہ 3 دن کسی کی تعزیت پر جایا کرتے تھے. 3 دن کی بات نہیں جایا کرتے تھے. اس لیے نہیں جایا کرتے تھے ایسے ہی جا کے غم دوبارہ تازہ ہو جائے گا، اس کا جو نا وہ غم دوبارہ تازہ، تو اس لیے وہ جو نا دوبارہ تکلیف نہیں مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جا کے دوبارہ تکلیف دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تیار فرمایا کہ ضرور صبر اور نماز سے کام لو، تمہیں آزمایا ضرور جائے گا. تو گویا کہ آزمائش پر جو چیزیں کام آنی تھی ان کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے کہ وہ صبر اور نماز ہیں جو تمہیں کام دیں گے آزمائش میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے ذکر اور شکر کا بتایا تھا. تو اب یہاں بتائیے جا رہے بھائی دیکھو ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا شکر کرو گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب بہت بہادر بن گئے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت چلو قریب ہو گئے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، تکلیفیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جتنا اللہ کے قریب ہوگے زیادہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن تمہیں ان تکلیفوں پر ان کا اثر تمہیں کچھ ہوگا نہیں. جس طرح دنیا داروں کو اثر ہوتا ہے، کوئی خودکشی والے اقدام کرتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، تمہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس سے. کیونکہ تمہارے تعلق اللہ سے، تم صبر کر کے، سجدے کر کے، دعائیں کر کے وہاں سے نکل جاؤ گے. تو اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ تیار رہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. تو گویا کہ اس آیت میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خالی جو نا مبالغہ اور خوش فہمی کا شکار نہیں بنایا،
کہ جو تم اپنی زبان سے کلمہ ادا کرو گے تم بہادر بن جاؤ گے، ہر قسم کی کامیابی تمہارے پاس آ جائے گی اور تمہیں کسی آزمائش سے گزرنا نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، شیء نکرہ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی چیز کو بھی شیء کہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی شیء کہتے ہیں، مطلب آزمائش کبھی بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ایک بندے کی آزمائش اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، دیکھنے والا یہی سمجھتے یار ایک ایڈی بڑی گل ہے، جتنا وہ پریشان ہوا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، من الخوف، خوف کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سب سے پہلی چیز خوف، خوف کے ذریعے سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ خوف کیا ہے؟ خوف کہتے ہیں ڈر کو، کسی بھی چیز کا ڈر۔ اب صحت میں ہے، وہ یار کوئی بیماری نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، فلانا ہو جائے، کوئی مال ہے یار ختم نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، مطلب ہر ٹائم بندے کو خوف تو رہتا ہے۔ اسی طرح والجوع، بھوک، بھوک کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی، اس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور ونقص من الاموال، بھوک کی ایک صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مالوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے، مالوں کی کمی کے ساتھ تمہیں آزمایا جا سکتا ہے، یعنی کبھی حالات بڑے اچھے تھے اور کبھی بالکل ڈاؤن ہیں اور بالکل جو ہے نا وہ کوئی صورت نہیں، مالوں کی کمی ہے۔ والانفس، اور جانوں کی کمی کے ساتھ بھی تمہاری آزمائش کی جا سکتی۔ مالوں کی کمی تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن یہ جانوں کی کمی کیا ہے؟ جانوں کی کمی بیماری بھی ہے، جب انسان صحت سے بیماری میں چلا جاتا ہے نفس میں کمی آ جاتی ہے، طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جانوں کی کمی کی دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان اس کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے پہلے 5-6 بھائی تھے، اب 5 رہ گئے، پہلے 5 تھے 4 رہ گئے، پہلے جو نا والد صاحب بھی تھے اب ایک چلا گیا، پہلے والدہ بھی تھی وہ نہیں، مطلب اسی طرح یہ نفس میں کمی ہے کیونکہ وہ نفسی ہے نا، اسی سے آگے پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ نفسوں کی کمی ہے۔ والثمرات، اسی طرح پھلوں کی کمی، پھلوں کی کمی یعنی کبھی خراب ہو گئے، کبھی جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کبھی جو ہے نا وہ سیلاب کی صورت میں ہوتی ہے، ونعوذ باللہ، اور اسی طرح جو ہے نا وہ کئی اور خرابی کی صورت میں پانی کی کمی کے ساتھ جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے، ان چیزوں کے ساتھ آزمائیں گے، یہ آزمائش تمہاری ہوگی، تو اس لیے ڈرنا نہیں۔ خوف، درپیش خطرے کے اندیشے، اور خوف کہتے ہیں مطلب آپ کو جو نا وہ کوئی خطرہ لاحق ہے کسی قسم کا بھی، اور جو آپ کو جو فائدہ ملنے والا ہے اور اس میں آپ کو ڈر ہے کہ یار کہیں مجھ سے اور نقصان نہ ہو جائے، یہ بھی خوف کی ایک صورت ہے۔ مطلب مثال کے طور پر آپ نے فصل لگائی ہوئی، ڈر یار کہیں وہ نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں کمی نہ ہو جائے، تو یہ جو نا خوف ہے۔ یرجون رحمت و یخافون عذاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا اور ویخافون، اس کے عذاب سے ڈرنا، یعنی کہیں میں نے یہ نہ کیا تو میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یہ ہو۔ تو ان چیزوں سے تمہاری آزمائش ہر بندے کی ہوگی، ہر ایک کی۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایمان والوں نے؟ وبشر الصابرین، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے۔ ایمان والے جو خوشخبری ہے ان کے لیے صبر کرنے والوں کی خوشخبری ہے۔ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچتے مصیبت، ان کوئی مصیبت، تو مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو جس سے انسان کو اذیت پہنچے، خواہ وہ کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہو، وہ مصیبت ہے۔ جیسے پیچھے آئے، خوف مصیبت ہے، بھوک مصیبت ہے، مالوں کی کمی مصیبت ہے، جانوں کی کمی مصیبت ہے، مطلب جس چیز سے بھی انسان کو تکلیف پہنچے وہ مصیبت ہے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ سے تعلق قائم کر کے ان چیزوں سے بچنے کی دعائیں کرتے رہو،
خصوصاً سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، پناہ پکڑتے رہو۔ لیکن کبھی آ جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ تیری طرف سے آئی ہے تو میں بھی تیرے سے راضی ہوں، مجھے اس سے اب نکال دے، مجھے اس میں ثابت قدم رکھ، میرے لیے اس کو جو ہے نا وہ درجات کی بلندی کا، گناہ کی معافی کا سبب بنا، تو اللہ مجھے اس مصیبت سے اب نکالنے والا بھی تو ہوا۔ تو والذین، وہ لوگ اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، تو آگے سے کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس کی بندے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں اسی کے پاس جانا ہے۔ جو چیز دی تھی، پہلی بات ہے میرے پاس صحت ہے، جان ہے، مال تھا، کوئی بھی چیز ہے، پہلی بات جو دی تھی وہ تو اللہ نے دی تھی، تو اگر لی ہے تو اللہ نے لی ہے، تکلیف کس بات کی؟ تو میں بھی اللہ کا ہوں تو مجھے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے، و انا، بے شک الیہ، اسی کی طرف، راجعون، ہم نے بھی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی گویا کہ اس پر شکوہ شکایت کا کیا موقع ہے؟ اس سے تو انسان کو جو ہے صبر کی توفیق ملتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو جو ہے نا وہ نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ تو گویا کہ انسان کو صبر سے، مصیبتوں سے وقوع ہونے سے پہلے دو چیزیں بتائی گئی ہیں، صبر کرنا ہے، زبان سے شکوہ شکایت اللہ کو نہیں کرنا، دوسری چیز نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے، اور اگر یہ چیزیں، خوف، جو یہ چیزیں آ جائیں تو انا للہ کا ورد کرنا ہے، انا للہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنا ہے۔ اور دوسری دعا بھی ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی انسان اپنی مصیبت میں یہ دعا پڑھ کر اللہ کو کہتا ہے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر دے، تو اللہ اس کو بہتر چیز عطا فرمائے گا، اسے بہتر چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ تو گویا کہ مصیبتوں سے نکلنے کے لیے لگاتار اور مسلسل انا للہ ہی پڑھتے رہنا چاہیے، ان سے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ وہ جو دی تھی، خوف تھا، خوف سے پہلے امن تھا، تو نے دی تھی، اللہ خوف ہے، اللہ اس کو بھی لے جا، جو ہے، جو سے پہلے کھانا تھا، اللہ تو نے دیا تھا، دوبارہ دے، انا للہ۔ اور میری ظاہر ہے میری کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، میری کمی ہے، مجھ میں کوئی کوتاہی گناہ ہو چکے ہیں، اللہ میں استغفار کرتا ہوں، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ان تمام چیزوں سے نکلنے کے لیے انا للہ کا ورد جو ہے وہ کثرت سے کرنے چاہیے۔ جب ہم انا للہ و کثرت سے پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ اولئک، یہی لوگ ہیں، علیہم، ان پر، صلوات، مہربانیاں ہیں، بخششیں ہیں، من ربہم، ان کی طرف سے، ورحمت، رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب انسان انا للہ پڑھتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ پھر 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلی انعام رب کے مہربانیاں، اور دوسرے انعام اس کی بہت بڑی رحمت، یعنی رحمتن، تنوین تعظیم کا، اور تیسری چیز ہدایت یافتہ ہونے کی سند۔ تو قرآن مجید میں صبر بے شمار مقام پر آیا۔ تو گویا کہ انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب تکلیف میں ہو، آزمائش میں ہو۔ آزمائش میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے، زیادہ نعمتیں ملے تب بھی گمراہ ہو جاتا ہے، آزمائش میں ہو تب بھی گمراہ مل جاتا ہے، شکوہ شکایت وہ پورا نہیں اترتا۔ تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آزمائش آتی تھی، منافق جو اندر کا گند باہر نکال دیتے تھے، واضح ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، مومن کے لیے گھاٹا نہیں ہے۔ ان اصابت ہو سرا صبر، اور شکر، وَإِنْ أَصَابَ ضَرًّا صبر، مومن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اجر ملتا ہے، اس کو نعمت پہنچتی ہے یہ شکر کرتا ہے تب بھی اجر ہے۔ تو اس لیے مومن گھاٹے میں نہیں ہے۔ 2 ہی حالتیں آپ کو بتایا تھا، یا انسان آزمائش میں یا انسان نعمتوں میں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پہلی چیز تو نعمتوں کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آزمائشوں سے پناہ پکڑتے رہنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے تشہد کے اندر دعا سکھائی ہے، تشہد کی دعا ہم میں سے ہر ایک پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے وہاں 4 چیزوں میں
بعض میں 5 چیزوں سے لازمی تعوذ و امر کا سیکھا ہے۔ اسی سے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ بھائی یہ دعا تشہد میں نہ پڑھو تو اس کی بھائی نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجوب اور امر کا سیکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا لازمی پناہ پکڑو، تو وہاں 2 چیزیں، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، مسیح فتنۃ الدجال ہے، تو وہاں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللہ زندگی اور موت کی فتنوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں گناہ سے، والمغرم چٹی سے، کسی قسم کا بھی مجھے نقصان ہو جس کی وجہ سے میں قرضوں میں ڈوب جاؤں، میرا نقصان ہو جائے، میں جو ہے نا وہ مقروض ہو جاؤں اور لوگ جو ہے نا وہ مجھ پر چڑھ دوڑے، تو ان دونوں چیزوں سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، مأثم اور مغرم، اور من فتنۃ المحیا والممات۔ گویا کہ شریعت نے تو ہمیں سکھایا ہے بھئی تم پناہ پکڑتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ جو نا مصیبتوں میں پورا اترے، تو اس لیے ہمیشہ پناہ پکڑتے رہنا چاہیے آزمائشوں سے۔ جیسے ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک فجأۃ الخیر واعوذ بک من فجأۃ الشر، اللہ اچانک کی خیر کا میں سوال کرتا ہوں۔ اچانک کی خیر آپ دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اچانک کتنی بڑی مصیبت پہنچتی۔ واعوذ بک من فجأۃ الشر، اور اچانک کے شر سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، یعنی کوئی چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جائے تو بندے کو کوئی سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، اتنے محسوس نہیں ہوتا۔ اچانک اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا نقصان ہو جائے تو وہ انسان سہ بھی نہیں سکتا۔ تو اس سے تو شریعت نے گویا کہ ہمیں پناہ پکڑنے کے دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، لیکن جب آ جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی لیے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کہا ہے کہ عام طور پر مصیبتوں میں اکثر لوگ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی جو ہم ذکر کریں گے کہ ان کو جو نا وہ تینوں کو آزمایا گیا ہے، جس کا ذکر آگے ہوگا انشاءاللہ، کہ وہ کیا ہو، پہلے ان کو آزمایا گیا لیکن آزمائش میں پورے نہیں اترتے، تو آزمائش میں انسان جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ناشکری کر کے یا نعمت کے ناقدری کر کے یا مصیبت میں اللہ سے شکوہ کر کے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھئی ان چیزوں سے تم پناہ پکڑو، اللہ کی پناہ پکڑو، اللہ سے دعائیں کرو، التجائیں کرو، آ جائے پھر التجائیں کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جو نا آزمائشوں سے، خوف سے، جو سے، نقص من الاموال والانفس والثمرات سے، ہر قسم کے آزمائشوں فتنوں سے بچا کے رکھے، اور اگر آ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت کا پہاڑ بنائیں اور ہمیں اپنے ساتھ تعلق مضبوط کر کے اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔